بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال ألا إن ربكم ليس بأعور ألا وإنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، بے شک تمہارا رب وہ کانا نہیں ہے، اور جو دجال ہے اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، گویا کہ وہ ابھرا ہوا دانہ ہے، جیسے انگور کا دانہ وغیرہ ہوتا ہے ابھرا ہوا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ کانی ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے اس پر بات آئی بھی تھی، جو علامات ذکر ہوئی تھی دجال کا حلیہ، دجال کے حلیے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ اس کے ایک آنکھ بالکل ممسوح مٹی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ کانی ہوگی، یعنی وہ ایسے ابھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ فتنہ دجال سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے، علامات قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر علامات قیامت میں جو علامات کبریٰ ہے یا علامات قریبہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی علامت وہ خروج دجال ہے، یعنی دجال کا خروج یہ قیامت سے پہلے ہوگا، حق اور یقینی بات ہے۔ تو فتنہ دجال سے متعلق بات شروع ہوئی، جس میں دجال کا مکمل حلیہ، اس کا نسب اور لقب کی وجہ، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے دجال کے ہاتھوں پر کچھ خوارق کا ظہور ہوگا۔ خوارق یعنی خارق عادت امور کا، خارق عادت کہتے ہیں خلاف عادت، جس کا ہونا انسان کے لیے ایک عجیب سی بات ہو، تو یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، جس میں کئی خوارق بڑے بڑے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، فتنہ مچائے گا، جو اس پر ایمان لائے گا تو وہ خوشحال ہو جائیں گے، جو اس پر ایمان لانے سے انکار کریں گے وہ بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنے ایک ہاتھ میں جنت لیے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لیے پھرے گا۔ جو اس کی بات مانے گا اس کو اپنی جنت میں، خود ساختہ جنت میں ڈال دے گا، جو حقیقت میں آگ اور جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا، خود ساختہ، جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی سے کہے گا کہ بھئی میں فلاں کو زندہ کر دوں، تمہارے باپ اور بھائی کو، تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے وہ اس شخص کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے، اور یہ کہے گا دیکھو میں نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ سارے معاملات ہوں گے اللہ کے حکم سے ہوں گے، اور ایک مضبوط ایمان والا شخص ہوگا، اس کو پکڑ کر لایا جائے گا، اس کے حکم پر اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے یہ اس کے دو ٹکڑوں کے مابین چلے گا، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ اور کہے گا اب تم ایمان لاتے ہو مجھ پر؟ تو وہ کہے گا کہ میں پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی وہ دجال ہو، جھوٹے ہو، وہ ایمان نہیں لائے گا، پھر یہ قادر بھی نہیں رہے گا مارنے پر۔ تو یہ کچھ خوارق کا بیان جس کا میں نے اجمالاً ذکر کیا، اس کے کچھ تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں بیان ہوئے تھے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دجال کے ہاتھوں جو خوارق کا ظہور ہوگا، ان خوارق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ ایک حقیقی چیز ہے، حقیقت ہوگی، یا یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک ملمع سازی، شعبدہ بازی یا نظروں کا دھوکہ ہوگا؟ بعض حضرات کا، بلکہ چند حضرات کا یہ کہنا ہے وہ خوارق عادت کا انکار کرتے ہیں، اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہوگی،
بلکہ یہ ایک ملمع سازی ہوگی، شعبدہ بازی ہوگی اور نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں سے خوارق کا صدور ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ملمع سازی اور شعبدہ بازی نہیں ہوگی۔ تو آج کے درس میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں دونوں فریقین کا۔ تو بعض حضرات اس میں ایسے ہیں جنہوں نے خوارق کا انکار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف ایک نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن جمہور کا کہنا اس کے برخلاف ہے۔ تو منکرین خوارق میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب النہایہ میں کہ دجال یہ چالباز اور ملمع ساز ہوگا، اور اس کے خوارق کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ صرف ایک خیالی چیزیں ہوگی۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، جادوگر اپنی جادوگریاں، شعبدہ بازی، میجک شو ہے، فلاں ہے، آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی صرف ایک نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی بھی یہی حیثیت ہوگی، یہ صرف ایک نظروں کا دھوکہ ہوگا اور حقیقت میں نہیں ہوگا۔ انہی میں سے علامہ رشید رضا بھی ہے۔ علامہ رشید رضا فرماتے ہیں کہ دجال کی طرف جن خوارق کی نسبت کی گئی ہے، مخلوق خداوندی میں وہ عادت الہیہ کے خلاف ہے، عادت الہیہ کے خلاف ہے ایسا ہونا، تو ان کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عادت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب تبدیلی نہیں ہو سکتی عادت الہیہ میں، تو یہ صرف ایک نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منکرین خوارق میں ابو عبیہ بھی شامل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دجال کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے کہ اللہ پاک اسے اپنے بندوں پر مسلط کر دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے عقیدے اور ایمان کو متزلزل کرنے کا اسلحہ اور موقع فراہم کر دے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دجال کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، نہ اس کی اتنی ایک اوقات ہے، نہ اس کی حیثیت ہے کہ اللہ پاک اسے بندوں پر مسلط کر دے اور اتنے بڑے بڑے خوارق اس کے ہاتھوں ظاہر ہو جائے، جنت کا ایک ہاتھ میں لیے پھرنا، جہنم کا دوسرے ہاتھ میں لیے پھرنا، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کسی کو زندہ کر دینا، بیمار پر ہاتھ پیر پر، کوڑی پر ہاتھ پھیر کر اس کو صحت مند کر دینا، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر اس کو بینا کر دینا، کہ یہ تو اس کے اوقات سے بڑی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کے ہاں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو اتنی طاقت دے دے اور اپنے بندوں پر مسلط کر دے اور اس کے ذریعے سے بندے گمراہ ہو جائیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے رئیس المعتزلہ شیخ ابو علی جبائی یہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کا حقیقت کی دنیا میں اس طرح ہو جانا یہ درست نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کہ کہیں ساحر جو جادوگر ہوتا ہے، ساحر کے خوارق یہ پیغمبر کے خوارق کے مشابہ نہ ہو جائے۔ اللہ پاک انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا تھا کہ مادرزاد نابینا ان کی برکت سے ہاتھ پھیرنے سے اس کی بینائی لوٹ آ جاتی تھی، قم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ایک معجزہ تھا، سچا معجزہ تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال بھی یہ کام کر لے، تو پھر تو پیغمبر کے خوارق اور اس ساحر اور جادوگر اس کے خوارق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ اس میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ان حضرات کے اقوال میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے کہ جو ان خوارق کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک شعبدہ بازی اور ملمع سازی اور نظروں کا دھوکہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جمہور قائلین خوارق بہت بڑی تعداد میں، یہ تو گنتی کے 4-5 حضرات تھے، لیکن اس کے برخلاف جمہور سب علماء، محدثین، مفسرین، فقہا سب اس پر متفق ہے، سب اس کے قائل ہیں کہ یہ جو خوارق دجال ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ ملمع سازی ہے، اور نہ یہ شعبدہ بازی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ پاک اس کو ایسی ایک طاقت دے دیں گے،
بندوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ نظروں کا دھوکہ نہیں ہے۔ اور مذکورہ جو منکرین تھے ان کے اقوال کو اور ان کے افکار کو یہ حضرات تنقید اور تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا یہ کہنا اور ان کی یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ جمہور میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان حضرات کی غلط فہمی ہے، کیونکہ دجال یہ مدعی نبوت نہیں ہوگا، یہ مدعی نبوت نہیں ہوگا کہ اس کے خوارق سے اس کی تصدیق ہو جائے، بلکہ وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ دیکھیں پیغمبر کو یعنی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل اور حجت کے طور پر اللہ پاک معجزات عطا فرماتے ہیں، مختلف معجزات دیتے ہیں نا، اور مختلف پیغمبروں کو اللہ پاک نے مختلف معجزات عطا کیے تاکہ ان کی بات مان لی جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مدعی نبوت نہیں ہوگا کہ اس کے اس خوارق عادت سے اس کی تصدیق کی جائے یا ہو جائے، بلکہ یہ خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں خود ہی یعنی اپنی صورتحال، دلائل حدوث، نقض صورت اور اپنے کانے پن کو زائل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا اس میں جو عیوب ہوں گے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی تیز چال چلے گا کہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زمین کو کہے گا وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، مردے کو زندہ کرے گا، نابینا کو بینا کرے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ کانا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانی بتائی کہ یہ کانا ہوگا، لیکن یہ چاہ کر بھی اپنے کانے پن کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر، کافارہ، کافر، وضاحت سے اس پر بھی کچھ بات ہوئی تھی کہ یہ حقیقت میں لکھا ہوا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس کو پڑھ لے گا، لیکن یہ اس کے مٹانے پر بھی قادر نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہے، اس کو یہ جو طاقت دی گئی ہے، یہ جو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، یہ اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن دیکھیں دوسری طرف اس کا عجز اتنا ہے کہ یہ اپنے پیشانی پر لکھے ہوئے اپنے کفر کو نہیں مٹا سکے گا، اپنی آنکھ کے کانے پن کو نہیں جو ہے درست کر سکے گا، اسی طریقے سے اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ تو اس عجز کی وجہ سے گویا یہ اپنی خود تکذیب کر دے گا، اپنے آپ کو جھٹلا لے گا، کیونکہ جنہوں نے یہ علامتیں پڑھی ہوں گی، نشانیاں پڑھی ہوں گی، وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ وہی دجال ہے، یہ کذاب ہے، تو وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے قائلین میں علامہ ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خیال سے نہیں بلکہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کا امتحان لیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پاک اس کو یہ طاقت ضرور دیں گے، کچھ اختیارات، لیکن اس کا مقصد صرف بندوں کی آزمائش ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے بندے مخلص ہیں، پکے ایمان والے ہیں، اور کون کمزور ایمان والے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہے۔ تو اس میں چھانٹی ہو جائے گی۔ جو ضعیف الاعتقاد ہوگا، کمزور ایمان والا ہوگا، وہ تو اس کی باتوں میں آ جائے گا، لیکن جو پکا مومن ہوگا، صاحب اعمال ہوگا، وہ اس کی ان خوارق کے باوجود اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابن عربی مالکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ دجال کے ہاتھ پر جن خوارق کا ظہور ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگی، جیسے ابھی آپ حضرات کے سامنے بات آئی۔ تو یہ تو ایک آزمائش ہے۔ بعض مرتبہ اللہ پاک آزمانے کے لیے ایک جھوٹے آدمی کو یا ایک باطل نظریہ والے آدمی کو بھی اس طرح کی یعنی کچھ اختیارات اور کچھ باتیں اس کو دے دیتے ہیں کہ اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ یوسف الوابل فرماتے ہیں کہ خوارق دجال کے بارے میں جو احادیث وارد ہے وہ سب بالکل صحیح اور ثابت احادیث ہے، مضبوط ہے سند کے اعتبار سے، اور نہ ان روایات کی احادیث کی تردید کی جا سکتی ہے اور نہ ان میں کوئی تعویل کی گنجائش ہے، بالکل صحیح احادیث ہے صحت کے اعتبار سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کے سب حقیقت ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ خوارق دجال یہ
ایک حقیقی ہے، حقیقی امور ہے، یہ خیالات اور تمویہات نہیں ہے۔ اور نیز دجال کو دیے جانے والے خوارق میں اللہ پاک کی عادت تکوینیہ کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی بعض مرتبہ تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کے تکوینی امور اور تکوینی فیصلوں کے خلاف نہیں ہے ایسا ہونا کہ دجال اتنی باتوں پر قادر ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا، اور اس سے مراد ہے ہی آزمائش، اس سے مراد کوئی دجال کا حق پر ہونا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ ہندو وغیرہ دیگر مذہب والے وہ ایک ایسے مجاہدات کرتے ہیں کہ ان سے بھی اس طرح کی باتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہمارے یہاں تصوف والے حضرات سلوک والے مجاہد محنت کرتے ہیں، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک بعض مرتبہ کرامات کا صدور فرما دیتے ہیں، کشف ان کو عطا ہو جاتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو باطل ہے یا مسلمان نہیں ہوتا لیکن وہ اس طرح کے کوئی مجاہدات اور محنت کر لیتے ہیں، یوگا ہے، دوسری بعض چیزیں ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے بعض یہ کرتب وغیرہ چیزیں دکھا دیتے ہیں، یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک محنت ہوتی ہے ان کی صرف۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التذکرہ میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا کہ دجال کے خوارق وہ حیلے اور شعبدہ بازی کے قبیل میں سے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ حقائق کے راہ سے ہٹا ہوا نظریہ ہے، صحیح نظریہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، بلکہ عقلاً بالکل ممکن بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے، استبعاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں نظریہ آپ حضرات کے سامنے آئے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک خیالی چیزیں ہوں گی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نظروں کا دھوکہ ہوگا، لیکن یہ صرف چند افراد کا نظریہ ہے۔ لیکن جمہور کا اور جمہور مفسرین محدثین کا یہی کہنا ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ کوئی تمویہات اور نظروں کا دھوکہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل حقیقت ہوگی، اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہوگا، اور اللہ پاک نے ایسا اس لیے یعنی فرمائیں گے اللہ پاک کہ اس سے بندوں کی آزمائش مراد ہے کہ کون سے بندے اس موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان پر جمے رہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کون سے ایسے ضعیف الاعتقاد اور کمزور ایمان والے ہیں جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا یہ فتنہ ہے سب سے بڑا اور عالمی فتنہ اور نہایت خطرناک فتنہ ہوگا، جیسے آپ حضرات کے سامنے باتیں آئی ہیں، لیکن خود اس کے ماننے والوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ ان خوارق کے دیکھنے کے باوجود جو اس کو مانیں گے نا، اس پر ایمان لائیں گے، دل میں ان کے دل میں بھی اس کی حقیقی عزت اور احترام نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی محض کوئی زن کے لالچ میں، کوئی زر کے لالچ میں، دنیاوی مال اور اسباب کے لالچ میں وہ ایسا کریں گے، اور باقاعدہ پھر اپنی نجی مجالس میں خود اس کا تذکرہ بھی کریں گے کہ بھئی ہم تو صرف فلاں چیز کے لالچ میں، اس کے پیچھے روٹی کے لالچ میں، کھانے کے لالچ میں، مال کے لالچ میں، اسباب کے لالچ میں بھئی ہم نے ایسا کیا ہے، خود اس کا اعتراف بھی کریں گے۔ تو اس سے بھی دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خوارق کی کیا حیثیت ہے۔ جو مضبوط ایمان والا ہوگا، چاہے وہ اس پر آزمائش آئے گی، جیسے کہا نا کہ وہ غریب ہو جائے گا اور اس پر تحت سالی آ جائے گی، لیکن وہ اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے ثابت قدم رہے گا۔ اور اگر کوئی انسان زر پرست ہے، دنیا پرست ہے، زن پرست ہے، مفاد پرست ہے، تو وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر اس کی اتباع کرے گا، اپنا ایمان تباہ و برباد کر دے گا، اور خود بھی اس کا اعتراف کرے گا کہ میں لالچ کی وجہ سے اس کے پیچھے ہوں، ورنہ حقیقت میں اس کے متبعین اور پیروکاروں کے دل میں بھی اس کے ان خوارق کی اور اس کی عزت اور احترام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان خوارق کی حیثیت کیا ہے، آیا نظروں کا دھوکہ ہے یا حقیقت ہے، تو اس میں راجح یہی ہے اور جمہور کا یہی کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہوگا۔ باقی یہ دجال کب نکلے گا، اس کا خروج کب ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، اس پر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أنفسنا ويغفر لنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.